وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریکارڈنگ لگائیے گا ذرا۔ Recording in progress. جی جی تعوذ شکریہ و سر۔ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارا رکوع کی آیات ہیں، یہ آخری رکوع کی، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے، کچھ آج پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی ضرور سر۔ ویسے چھوٹی چھوٹی آیات کے چھوٹی آیات ہے کافی ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ یہ کیسر بھائی تھوڑا سا نیچے کریں اس لیے کہ ہمیں ضمیر کا پتہ چبا سے۔ اچھا جی، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے، اور جتنا بھی وہ اپنے ذہن کا، اپنی سوچ کا، علم کا کہ گھوڑے دوڑا لے، تو وہ اس دنیا سے یا جو اس کے حواس ہیں اس سے دور نہیں نکل سکتا۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے جی؟ جی یس یس۔ اور اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتا ہے کہ اس تھوڑی سی کاوش یا تھوڑا سا علم جو اس کے پاس ہوتا ہے اس پر وہ اتراتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کا جو علم ہے اس کا انکار کر دیتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت دے دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھول دیتا ہے۔ تو یہاں ایک شخص کو بطور نمائندہ بتایا گیا ہے کہ افرأیت الذی تولی، کیا تو نے اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا۔ اب نکات کی شکل میں ساری چیزیں آ رہی ہیں، پیچھے رکوعوں کی شکل میں تھیں، اب وہ چیزیں نکات کی شکل میں آ گئی ہیں۔ اب ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، زمین اور آسمان، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ اس کے پیچھے ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو جی اللہ نے وہ چیزیں دی انسان کو اور کہا کہ یہ ہے تمہارے پاس عمل کرنے کا ایک ذریعہ، اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر دو اور پھر اپنا ہاتھ نہ روکو۔ تو وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، تو اس شخص نے تھوڑا سا تو دیا، وَأَقْدَى، اور وہ رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اب اس کا آگے تسلسل آ رہا ہے جس وجہ سے یہ 3 آیات پڑھی گئیں۔ ایک تو یہ ہو گیا جی کہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے، تو جواب کیا ہے کہ اس کے پاس نہیں علم ہے، نہیں غیب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ورنہ اگر علم غیب کسی بندے کے پاس بھی ہوتا تو وہ اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کر لیتا، حریص ہے انسان جی۔ تو اور اچھے لوگ جو ہیں وہ ممکن ہے مطلب دے بھی دیتے، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ آئے۔ تو سچائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کفار مشرکین لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے۔ تو ان کے قافلے جاتے تھے، یہود و نصارہ کے پاس بھی وہ ملتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ بھی ہمارا جو علاقہ ہے اس میں تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے مکہ کے اندر
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس خطے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو وہ جانتے تھے، سنتے تھے، اس لیے کہ ٹریڈ روٹ ان کے اسی طریقے سے گزرتے تھے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سوال یہ کر رہا ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر غیب نہیں تو پھر میں نے بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جن کو تم جانتے ہو قریب کے موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خبر دی ہوئی ہے ان لوگوں کو کہ سچائی یہ ہے، تمہارا اس دنیا کے اندر کیا مقام ہے اللہ کے مقابلے میں، تو اللہ کے مقابلے میں تو زیرو بھی نہیں ہوگا، جی ایسے ہی ہے۔ جی تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سوال یہ کر رہا ہے کہ وہ جو اصل حقیقت ہے یہ پہلے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتائی، تو لہذا سوال اللہ کر رہا ہے ام لم ینبہ، اس کو دیکھنا ہے لفظی الفاظ سے کہ یہ اصل لفظ ہے نبا، نبا آتا تو نبا تلک الانباء، نبی اسی سے بنا ہے، تو نون اس کا اصل ہے، کیوں جی؟ جی جی نون اس کا اصل ہے۔ آگے بھی آئیں گے دیکھیں گے کہ بھی آخر میں بھی کئی الفاظ آتے ہیں کہ جو اس لفظ کا اصل ہے۔ تو یونبا، تو کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، یہاں پر ایک جملہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھیے گا، آپ اگر ایرو لگا دیں تو اچھا ہے۔ جی ضرور سر۔ کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما، اس چیز کی، فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، تو صحف کا جو تعلق ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے آئے۔ جو جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحیفہ آیا تورات ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحف آئے اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہر وقت جو بھی نبی اور رسول آیا ہے وہ کسی نہ کسی صحیفے کی پیروی کرتا رہا ہے یا اس پر وہ نازل ہوا، یہی ہے جی۔ جی جی ایسے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، یاد ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ ربہ ربہ بکلمات، وَإِذِ ابْتَلَىٰ رب ہوگا سر شاید، ربہ ہونا چاہیے، وَإِذِ جی ابْتَلَىٰ آزمائے میں بنتا یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ہے نا، اور جب جی ٹھیک، آزمایا اس کے رب نے، ابراہیمہ جو ہے وہ مفعول بنے گا، جی 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 بالکل صحیح، ابراہیم آپ علیہ صحیح فرما، السلام کو، جی اور مجھے جو غلطی فائل لگ گئی، بنے گا اس کے اوپر آنی پیش چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اس کا آمین۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، جی اور آگے کیا ہے جی؟ فَأَتَمَّهُنْ، جی تو دوست اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کلمات کو کیا کر دیا؟ پورا کر پورا دیا۔ کر دیا، کتنی زبردست تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچی، سبحان اللہ، اور وہ ساری کی ساری دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، کیسے نبی بنایا، پھر بتوں کو توڑا، پھر ہجرت کی، پھر وہاں سے چلتے چلتے کنعان وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے یہی بیت الحرام جو مکہ ہے، خانہ کعبہ، یہاں پہنچے، پھر واپس گئے، اور مکہ کو یہاں قربانی اپنے بیٹے کی جی کری دی نا۔ جی تو یہ بڑی مشکل چیزیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔
تو اب وہ مشکل چیزیں ان کفار پر یا ہم پر تو نہیں آئیں. تو اب ترجمہ کریں گے، کیا اسے خبر، انہیں نہیں کہنا. یونبہ، وہ الذی ہے نا، اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. کیا اس شخص کو خبر نہیں دی گئی ان بما فی صحف، ان چیزوں کی جو موسیٰ علیہ السلام اور اس ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا، جی بریکٹ میں کر لیں، کلمات کو پورا کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ. جی تو جو ابراہیم علیہ السلام جس نے کلمات بریکٹ میں پورا کر دیا کہ صحیفوں میں ہے. یہ ترجمہ تھوڑا بنے گا. اب میں الگ الگ کرتا ہوں. ام لم ینبا، کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما، ان احکامات کی یا ان چیزوں کی، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، وفا جس نے تمام کلمات کو پورا کر دیا. جی تمام کلمات کو پورا کر دیا، جس نے وفا کی احکامات الہی کے سامنے. اب یہ کیا چیز ہے جی کہ جو نبی جو ہیں ان پر جو بھی احکامات آئے انہوں نے پورے کیے. تو علم کا منبع تو ان کے صحیفے تھے، تو کیا وہاں سے اس شخص کو پتہ چلا ہے؟ اب اگر تو اس نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو حقیقت کا پتہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہی کروانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پہچان کس کی کروانی تھی جی؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اگر نٹ شیل بنائیں تو یہ ہے کہ ایک مخلوق کا جس میں انسان ہے اور جن ہیں، ان کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ زبردست ہونا چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی رضا جس میں ہو، اس کی خوشنودی ہو، اس کے احکام کے مطابق ہو. جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تازرو، یہ ہے وہ چیز جو ان صحیفوں میں تھی. اللہ ہے اصل میں ان لا، اللہ نہیں، نہ ہی اللہ ہے. اللہ کے معنی ہوتا ہے خبردار، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے. یہ ہے ان لا، اس کو کیا گیا اللہ، یہ کہ نہیں، تازر وازرتن، کوئی اٹھانے والی جان نہیں اٹھائے گی، وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ. یہ ہے اصل چیز. لہذا دنیا کے اندر لین دین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مرنے کے بعد کوئی لین دین ہوگا جی؟ نہیں، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی نفس دوسرے کا. دنیا کے اندر بھی اگر حدیث کو دیکھیں نا تو حدیث کے اندر بھی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے پورے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے کتنے کے؟ جو صدقہ جاریہ ہو. جی سوائے 3 کے، سوائے ابھی انشاءاللہ سارے یاد آ جائیں گے انشاءاللہ. سوائے 3 کے، اور وہ بھی چونکہ اس نے خود کیے ہوئے ہوتے ہیں تو لہذا یہاں وہ تاظر اللہ تاظر وازرتم وزر اخرى. تو ابھی اصل میں تو یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا تعلق اگلے کے ساتھ ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہے انسان کے لیے، نہیں ہے انسان کے لیے، اور بلکہ ان کا کر لیں، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے لیے،
الا ما سعى، مگر جو اس نے کوشش کی. کیوں جی؟ جی 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 آگے نتیجہ اس کوشش کا نکلا ہے یا نہیں نکلا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. کیوں جی؟ جی مثلا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے. بہت بڑی اور اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کرو، اور اس دنیا پر بھی اور لوگوں پر بھی. اب انسان نے کوشش کرنی ہے. اب وہ پورا اپنا قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کا تعلق کوشش کرنے والے سے نہیں ہے. اللہ نے بڑی رعایت کی ہے. بس جی جو انسان کے لیے وہی ہوگا جو وہ کوشش کرے گا. کیوں جی؟ ہے نا بھائی؟ بالکل جی ایسا ہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. وغیرہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھائی رزلٹ جو لے کے آیا اس کو پاسنگ مارک ملیں گے. یہاں یہ ہے کہ جس نے کوشش کی، جو بھی امتحان میں بیٹھ گیا، لیکن نیت یہ ہوئی کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری صلاحیتوں قابلیتوں کے ساتھ اللہ کے احکامات کو کا بجا نفاذ لاؤں. کروں گا، اپنے پر بھی اور دنیا پر بھی. تو لہذا یہاں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس دنیا کے اوپر جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا ثلاثہ، مگر تین. جی وہ کیا ہے؟ اگر اس نے صدقہ جاریہ کوئی کیا ہوا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوشش جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑا اہم چیز ہے. صدقہ جاریہ کے بعد میں آپ نے کوئی جو بھی آپ مطلب دیکھ لیں، کوئی ہسپتال بنوا دیا ہوا ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو عالم بنا. اور دوسرا یہ ہے کہ علم نافع، جو دوسرے لوگوں کو علم دے اور وہ نفع بخشو. جیسا آپ روز ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے پڑھاتے بھی ہیں، ہم آپ سے پڑھتے بھی ہیں، اور پھر میری باری آ جاتی ہے، میں کچھ اپنا جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. اب یہ آگے چلے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ علم منافع نافع. نافع. جی انشاءاللہ. اور بڑا زبردست علم ہے، بڑا زبردست، بلکہ علم ہی یہ ہے. اور جی تیسری چیز یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کی اور وہ اس کے لیے دعائیں مانگیں، تو وہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ انسان کے چلتا رہتا ہے، حالانکہ وہ کر دوسرے لوگ رہے ہوتے ہیں. جی جی دنیا کے اندر دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا اس کو یہ نہ جانے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. وہ دنیا کے اندر کر کے گیا تھا کوشش. کیوں جی؟ جی جی تو بالکل ان ایسا. چیزوں کی طرف ہم جی توجہ دیں. یہاں تک پڑھتے ہیں جی، پھر آگے ہاں آگے بلکہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. وَأَنَّ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور اور بے بے اور شک یہ شک کے، اور یہ ہاں جی بے بے شک شک کے کہ جی سعیہ اس کی اس کی کوشش. کوشش، اس کی کوشش. سوفا یورا یہ مجہول جملہ ہے، ان قریب دکھائی جائے گی کہ یہ تمہاری کوشش تھی، تم نے بھول گئے، لیکن یہ کوشش تم نے کی تھی، اور اس کا اجر یا پھر اس کی سزا، دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ اب جا کے دیکھیں گے. یہ چیز انسان کے ذہن میں ہونا کہ جواب دہی کا احساس، تو پھر بھائیو گناہ ہوتے ہیں بہت کم. کیوں جی؟ جی جی بالکل. جی ایسا ہی. بلکہ جو ہر وقت مستحضر رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھ سے جواب دہی کرنی ہے، تو بھائیو وہ اللہ والا بن جاتا ہے. کیوں جی؟ جی تو سب کو اللہ تعالی Recording stopped. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی بات ہے. اچھا آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا انتظار کر لیں. جی
ابھی انشاءاللہ آ جاتی ہے. Recording in progress. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی معذرت جو ریکارڈنگ جی سن رہے ہیں. جی سر، معذرت کے ساتھ وہ انٹرنیٹ کا شاید کوئی مسئلہ ہے. اللہ انشاءاللہ فضل کرے گا جی انشاءاللہ. دیکھیں نا یہاں بھی ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو درمیان میں انٹرنیٹ نہیں چلانا تھا، نہیں چلایا، لیکن رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو ہے اللہ کے اس آیت کے مطابق. جی انشاءاللہ. ابھی میرے پاس نہیں آئی آپ کی ٹیکسٹ ہے جی. اب جناب میرے ساتھ آپ پڑھیں. ام لم ینبا، کیا اسے خبر نہیں دی گئی؟ کیا اسے خبر نہیں دی گئی بما، ان چیزوں کی، ان چیزوں کی، ان احکامات کی، ہم ان چیزوں کی کہیں گے فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے تورات میں، و ابراہیم الذی، اور ابراہیم علیہ السلام علیہ کے صحیفوں میں ہے جس نے، کے صحیفوں میں بریکٹ میں لگا لیں، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ہے وفا، جی جس نے بریکٹ میں تمام کلمات کو پورا کیا، پورا کر جی دیا. پورا کیا. ایک تو یہ ہے جس نے پوری پوری وفا کی، یہ بھی ترجمہ جی ٹھیک ہے. وفا جی، وفا چونکہ شد ہے تو لہذا اس کے اندر مبالغہ کا صیغہ آ جاتا ہے. تو جس نے پوری پوری وفا کی، اچھا میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ جس نے تمام بریکٹ میں کلمات کو پورا کیا، میرے ذہن کے مطابق یہ ہے. آپ دکھائیں یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. وفا پورا کرنا بھی ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کا ترجمہ کریں کہ نہیں یہ ہوگا، کہ یہ کہ نہ، تزر وازرۃ اٹھائے کوئی گی جان، کوئی کوئی اٹھانے جان والی جی. یہ جان ذہن میں نہیں رکھیے گا اٹھائے کہ گی. آپ وازرہ ہے تو مؤنث ہے، وازرہ جی، وازر نہیں ہے، اٹھانے والا نہیں، اٹھانے والی. تو یہاں ہم ترجمہ کر لیں گے کہ نفس چونکہ مؤنث ہوتا ہے جی، تو وہ اب جائے گا کہ یہ کہ نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی وزر اخری، کسی دوسرے کا کسی دوسرے کا بوجھ. کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. تو والد وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے، لیکن تب صرف ایک استظہار کرنے کے لیے کہ وہ سیدھے آ جائیں. والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، خاوند بیوی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے ساتھ کتنا بھی تعلق ہے، قیامت کے دن دوسرے بندے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا کہ یہ میری گناہوں کا بوجھ لے لو. تو وہ کہے گا کہ میرے پاس مجھے تو نہ کوئی دے گا نہ کوئی لے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے، اور انسان کے یہ لیے، کہ نہیں ہوگا انسان کے لیے، ہوگا میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے بھی ہے اگر کہیں گے تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بن جاتا ہے. کیوں جی؟ ہے کا مطلب ہے اب بھی اور قیامت کے دن بھی جی. اور نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعی، مگر جو اس نے کوشش کی. مگر جو اس نے کوشش کی. جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو پھر مجھے اللہ کا کرم اور اس کا فضل بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھی چلو یار تم نے تو کوشش کی ہے رزلٹ نہیں بھی آیا. اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ میں رزلٹ دوں گا کس پر؟ کوشش پر، کوشش پر. نتیجہ اللہ کے ذمہ. اللہ اکبر. وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بے شک کہ اس کی کوشش، بے شک اس انسان کی کوشش، اب یہ ہے سوف یرا، عنقریب دکھائی جائے گی، دکھا دی جائے گی. عنقریب دکھائی جائے گی، بلکہ سوفا سا دونوں آتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں، عنقریب بھی
اور اس کا معنی ضرور بھی آتا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ضرور دکھائی جائے گی۔ جی پروفیسر صاحب، جی پروفیسر صاحب آج نہیں ہے ہمارے ساتھ سر۔ آج نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب۔ جس ام لم نجنب بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم، کیا اسے خبر نہیں دی گئی ان چیزوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے؟ اس ابراہیم علیہ الذی، السلام کے، جی اس ابراہیم جی، الذی وفا، جس نے تمام کلمات کو پورا کر دیا، اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى، یہ کہ کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دکھائی جائے گی۔ دکھائی جائے گی۔ جی یہ ہے تمہاری کوشش، اور مزے اڑاؤ، یا پھر یہ ہے کہ اس عذاب میں سے رہو، یا مسلمان ہوا تو وہ اپنے پورا کرے گا اور پھر جنت کے اندر جائے گا۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم یجزاہ، پھر، اب یہ کون سا جملہ ہے یجزا؟ مجہول۔ مجہول جملہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی یہ پہچان جاتا ہے نا، تو یہ جب ہم ابتدا میں تھے تو اس وقت ہمیں کچھ آتا نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں دے دیا، تو پھر اسے جزا دی جائے گی۔ یجزاہ، پھر اسے جزا دی جائے گی۔ الجزاء الاوفا، وہ تھا نا وفا، اس مادہ وہی ہے، اوفا، انتہائی پوری پوری۔ جی اوفا، جیسے اولا آتا ہے تو اس طریقے سے اوفا، تو پھر اسے اس کی، ہاں جی، پھر اسے اس کی جزا پوری پوری دی جائے گی۔ دنیا کے اندر گھاٹ باٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جو سینے کے اندر کوئی نیت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، لفظ جی نیا ہے، تھوڑا اس کو دیکھنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ، اور بے شک کہ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، المنتہا، اب اس کے بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، ہم کریں گے انتہا کی جگہ، ترجمہ ہوا ہے پہنچنا، جی جو کہ جہاں پہنچ کے آدمی ٹک جاتا ہے، تو اس میں دونوں میں سے دیکھ لیں کہ بے شک تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے آخری حد، آخری حد، وہی کر لیتے، آخری حد، جی، تو منتہا آخری حد کی جگہ، جی، کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف انتہا کی جگہ ہے، یہ کر رہے ہیں جی، جی ایسے کر لیں سر، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ پہنچنے کی انتہا ہے، یہ کر لیں تو دونوں مل جائیں گے۔ جی آخری، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ حکم کریں ہاں سر، جی، کوئی تو مسئلہ ٹھیک نہیں۔ ہے، مطلب یہ ہے کہ پہنچنے کی انتہا، دونوں آ جائیں گے، پہنچنا بھی آ جائے گا، اور پہنچنا کا اندر صرف یہ ہے کہ انتہا کا لفظ اس کے اندر سے آ جائے گا۔ جی ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بڑا خوش دکھائی دیتا ہے، جی، جی اور کوئی بیچارہ اس دنیا کے اندر رو رہا ہے، اور ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے اندر کیا ہوگا کہ کوئی آدمی ہنس رہا ہوگا اور کوئی رو رہا ہوگا۔ تو اب اگر تو اس کا ماضی ہے اور مستقبل میں کریں گے تو ترجمہ بنے گا انہو ہوا، یہ حسر کا موضوع ہے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، اضحک
اب یہاں میں بھی بتا رہا تھا کہ اضحکا کا لفظ جو کا ہے یہ ضمیر نہیں ہے سجاد بھائی، جی سر، یہ ضمیر نہیں ہے، جی اس کا یہ ضحکا اصل لفظ کا لفظ ہے، ضاد حا قاف، اضحک یضحک انا اضحکو، میں ہنستا ہوں، جی تو وہ قاف اس کا اصل ہے، جیسے وہ نبا کا صحیح کیا تھا نا، تو یہاں یہ ہے کہ انہو ہوا اضحکا، بے شک وہ وہی، بے شک وہ اسی نے ہی ہنسایا، جی و ٹھیک، ابقا، اور اسی بہت نے ہی رلایا، آہو بقا ہم کہتے ہیں نا، آہو بقا کرنا، جی سمجھ گیا، تو وہ بقا رونا، سسکیاں بھرنا، تو اس میں سے ہمارا لفظ نکل آیا و ابقا، اور اسی نے ہی رلایا دنیا کے اندر، اور اگر قیامت کے اندر ہے تو بے شک وہی، بے شک وہ وہی ہنسائے گا اور وہی رلائے گا، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اب یہ زندگی، دنیا کی زندگی کے بارے میں لگ رہا ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ بے شک وہ، ہوا وہی یا اسی نے ہی، اماتا مارا، جی موت سے مارا، جی مارا، جی وَأَحْيَا، اور اور اسی زندہ نے ہی زندہ کیا۔ اب میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر مستقبل کا ترجمہ نہیں لگ رہا، بلکہ سر یہاں حال پہ پہ تو کریں تو جو ہے مارتا ہے اور کیونکہ وہ زندہ نہیں کرتا ہے۔ اماتا مستقبل، اصل نہیں، اس کا دو ترجمے ہو سکتے ہیں نا، یا تو مستقبل کے لیے یقین ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ اسی نے ہی مارا اور اسی نے ہی زندہ کیا، یہ بھی ہے موت، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم تو مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پہلے پڑھا ہوا ہے نا، پہلے پڑھے میں، تو وہ جی ذہن میں ایسے ہی، رکھنا، تو وہی یہی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی غلطی نکالے، تو بے شک اسی نے ہی مارا اور اسی نے ہی زندہ کیا، یہاں تک نہیں جی پڑھ لیں ذرا دوبارہ، ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، جی پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ، پھر اسے جو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ، اور اور بے بے شک شک کہ اور یہ کہ بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تیرے رب تیرے کی رب طرف ہی کی طرف انتہائی، پہنچنے کی انتہا ہے۔ جی تیرے رب ہی کی طرف پہنچنے کی انتہا ہے، اچھا ترجمہ پہنچنے ہے، کی، جی جی ٹھیک ہے، پہنچنے کی انتہا، اچھا لگا مجھے، وَأَنَّهُ ہوا، اور بے شک وہ، اور بے شک اور بے شک وہ وہی بے شک وہ، ہوا اضحکا، اسی نے اسی ہی، نے ہی اسی نے ہنسایا ہنسایا اسی نے ہی ہنسایا، وَأَبْقَا، اور اور اسی اسی نے نے ہی رلایا، رلایا۔ اور اسی نے ہی رلایا۔ اب ان دونوں چیزوں کے درمیان جو انسان کا کیا ہے، آدھا کا ہے تو اس کے اوپر وہ شکر کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس دنیا کے اندر ہنس رہا ہوں، اگر شکر نہیں کرے گا تو وہ ہنستا رہے گا، مارا جائے گا، کیوں جی، جی ہنستا رہے گا، شکر نہیں کرے گا تو پھر مارا جائے گا، اس لیے کہ شکر کرنا عبادت ہے، صرف ہنسنا عبادت نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا یہ عبادت ہے، وَأَبْقَا، اور حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ بیچارہ اس نے رلایا تو اس کے اندر وہ کیا کرے گا، صبر، اور صبر کا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین ہے، آگے جی تو ترجمہ آپ نے کیا، بے شک اسی نے ہی، ترجمہ کریں ہنسایا اور ہنسایا اسی نے رلایا۔ اور جی، اسی نے ہی ہنسایا رلایا، اور اسی نے ہی رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک اسی نے ہی بے مارا شک اور اسی اسی نے نے ہی زندہ مارا اور اسی نے بے زندہ شک کیا، اسی نے ہی مارا اور اسی نے ہی زندہ کیا، کہ ساری کی ساری چیزیں ایسے سمٹ کے ایک ذات جس کا نام اللہ ہے
اس کے پاس آ رہی ہیں۔ اچھا جی آگے دو چیزیں پڑھ لیتے ہیں، دو آیات۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ زوجین جو ہے نا، ہم کرتے ہیں دو جوڑے، کیوں جی؟ جی یہ زوج، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زوج خاوند بیوی کے لیے زوج ہے، کیوں جی؟ جی ایسا ہی ہے سر۔ اور بیوی خاوند کے لیے کیا ہے؟ زوج۔ اب یہ دونوں زوج زوجین بنا، کیوں جی؟ جی سر جی سر۔ زوجین بنا، یہ دو جوڑے نہیں بلتا دو قسمیں، دو قسمیں، زوج کے معنی قسم بھی ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے ہی دو قسموں، آگے الذَّكَرَ مرد نر، والانثى اور مادہ، مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا۔ پیدا کہاں کیا۔ پیدا کیا؟ من نطفۃ اذا تمنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ وہ کیے نا، نطفہ اصل میں قطرہ ہوتا ہے جس کے اندر سپرم سارے ہوتے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نطفہ سے۔ اذا تمنا، لفظ اب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، منی، جی اسی سے ہی تمنا، جو ٹپکایا کیا جائے کیا جاتا ہے، ٹپکایا جاتا جی ہے۔ جو ٹپکایا جاتا ہے۔ اب وہ قطرہ، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان اس دنیا کے اندر لے آتا ہے۔ ہم جتنے بھی مخلوق میں سے انسان ہیں، سارے کے سارے اس پروسیس کے ذریعے بنے ہیں۔ ہو گیا جی؟ اب جی میرے سر۔ ساتھ پڑھیں جی، جی واجب ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، ترجمہ ذرا جلدی کریں۔ اور بے شک وہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندہ کیا۔ جی بے شک وہ اسی نے ہی موت دی اور اسی نے ہی زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور بے شک اسی نے دو قسموں دو کو قسمیں، پیدا کیا۔ دو قسمیں پیدا کیں، الذکر والانثى، نر اور، نر اور مادہ۔ جی تو ترجمہ بنے گا، اور بے شک اسی نے ہی نر اور مادہ دو قسمیں پیدا کیں، من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفہ ایک سے نطفہ سے جب جب وہ وہ ٹپکایا گیا، جب وہ ٹپکایا گیا۔ ٹپکایا جاتا ہے۔ یہاں تک کیا جی، کل انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے جی۔ کیسر بھائی پلیز۔ جی سر۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اسے خبر نہیں دی گئی ان چیزوں کی جو موسیٰ اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی جس نے اپنے تمام کلمات کو پورا کیا۔ اللہ تزرو بریکٹ میں، واز جی بریکٹ میں، اللہ تزرو وازرتم وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور نہیں ہوگا کسی انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک کہ اس کی کوشش عنقریب دکھا دی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کی طرف انتہائی پہنچنے کی جگہ ہے، پہنچنے کی انتہائی جگہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہ اسی نے رلایا اور اسی نے ہنسایا، اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندہ کیا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اسی نے دو قسموں کو پیدا کیا، نر اور مادہ، من نطفتی اذا تمنا، ایک نطفہ سے جب اسے ٹپکایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک قطرہ سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی جزائے خیر دے جی، قبول فرمائے۔